نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. لا نسألک رزقا، تم سے کسی قسم کا، کسی رزق کا، کسی مال کا مطالبہ نہیں کیا. رزق اللہ کے ذمہ ہے اور یہ عاقبت بہتری اور خوف کے لیے ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن، جس کا ذریعہ انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے اس کے اوپر بڑے سخت گیر، سخت دل والے اور غصے والے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے جو اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اور اللہ ان جہنم کے فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے وہ اسی کو بجا لاتے. ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. بیماروں کو شفا دینے والا ہے، بگڑی ہوئی ناؤں کو پار لگانے والا ہے. ہر قسم کی لغزشوں، سیئات کو درگزر کرتے ہوئے دنیا کی بہترین انواع و اقسام کی نعمتیں مجھے، آپ کو اور اہل عیال کو نواز رہا ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ملنے والی مقبول دعا بھی روز محشر اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ فرما رکھی ہے. میرے انتہائی معزز سامعین گرامی قدر، عمومی طور پر اس معاشرے میں ہر فرد، چاہے وہ عمر کے جس بھی حصے سے تعلق رکھتا ہو، ایک بچہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس سے لے کر اس دنیا سے جانے والا بچہ، نوجوان، جوان، بوڑھا، مرد ہے یا عورت ہے، زندگی میں ایک چیز کے متلاشی لازمی رہتے ہیں اور وہ سکون ہے. جو پیدا ہونے والا بچہ ہے بے زبان ہے، کہنے کو کچھ نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، رونے کے علاوہ، چلانے کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں، لیکن ہر والد و والدہ اس کے سکون کا بہترین اہتمام کرتے ہیں سمجھ بوجھ کے ساتھ. کوئی شخص بزرگ ہے، ادھیر عمر ہے، 80-90 سال کی عمر میں ہے، اس عمر میں جانے کے بعد
کچھ قوتیں کم ہوئیں، دیکھنے کی قوت کم ہوئی، سننے کی قوت کم ہوئی، سونگھنے کی، کھانے کی قوت کم ہوئی، اس دورائے میں بھی اس کا خیال رکھنے والے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہیں، چاہے کسی اولاد نے جان چھڑاتے ہوئے کسی میڈ کے حوالے کیا ہے، چاہے کسی ذمہ داران نے جان چھڑاتے ہوئے کسی ہسپتال کے حوالے کیا ہے، ان سب کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس بزرگ کو، اس بیمار شخص کو سکون اور راحت پہنچائی جائے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دنیاوی اسباب مکمل کر لینے کے باوجود، آسائشوں کو ارینج کر لینے کے باوجود، آسائشیں حاصل کر لینے کے باوجود، ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ سکون نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں تھا۔ ہماری بات گھر میں داخل ہونے سے دعا سے شروع ہوئی، گھر میں داخل ہو کر بلند آواز سے السلام علیکم اور مصافحہ کرنا، اہل عیال، بیٹے بیٹیوں، والد والدہ، زوجہ، ان سب کے ساتھ وقت کو استعمال کرنا، وقت گزارنا، ہم اس بات کے اوپر پہنچے تھے۔ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا، تو وہ جب گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان بھی قطار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ جو قطار اندر قطار گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ باقی شیطانوں کو بھی دعوت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی بھی فرد بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، تو وہ ان شیطانوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے اپنے گھروں میں ہر کھانے پینے کی چیز کے معاملے پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کو دیکھ لیجئے، طب نبوی کو دیکھ لیجئے، احادیث رسول کو دیکھ لیجئے، جس پہلو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آپ کی ہر فرد کی رہنمائی کی ہے، ہم جیسے جیسے اس پہلو کو اپناتے ہیں ہم صحت اور عافیت والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، چاہے آپ نے ایک گھونٹ دودھ پیا ہے، چاہے آپ نے آدھی کھجور کو کھایا ہے، چاہے کسی مقام کے اوپر کھجور کی گٹھلی کو چوس کر گزارا کیا ہے، چاہے کسی مقام کے اوپر دعوت پر گئے اور وہاں پر گوشت بھی کھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کھانے سے منسلک ہو اور آپ نے اس پر اللہ کا نام نہ پڑھا ہو۔ عمومی طور پر گھروں میں عادت ہوتی ہے، کئی گھر خوش نصیب گھرانے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کھانا شروع کیا تو بچوں کے ساتھ بسم اللہ بلند آواز میں پڑھی، بچوں نے بھی پڑھ لی، لیکن بچے تو رہ گئے بچے۔ بڑوں کا حال یہ ہے کسی جگہ دعوت پر جاتے ہیں تو بسم اللہ بھول جاتے ہیں، کہیں ہوٹلنگ کا اہتمام کرتے ہیں تو بسم اللہ بھول جاتے ہیں، میرج ہالوں میں جائیں جو کھانے کا انتظام و انصرام ہے بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے کھانے کے ساتھ شیطان ملوث ہو جاتا ہے۔ جب شیطان ملوث ہو جاتا ہے تو شیطان آپ کو اور ہمیں اپنا برتن صاف کرنے کی توفیق سے پیچھے لے جاتا ہے۔ جب شیطان میرے آپ کے کھانے میں ملوث ہو جاتا ہے ہمیں کھانا گرانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب شیطان میرے آپ کے کھانے میں ملوث ہو جاتا ہے آنکھیں بھرتی نہیں، پیٹ بھر جاتا ہے۔ جب شیطان میرے آپ کے کھانے میں ملوث ہو جاتا ہے وہ جو کھانا کھاتے ہیں بہترین کھاتے ہیں وہ ہماری صحت کو بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، ہم اس کے مقابلے میں بیشتر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انسان کہتا ہے کھاؤں تو تب بھی پریشانی، نہ کھاؤں تو گزارا تب بھی نہیں۔ جدید سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے، وہ یہ بات لکھتے ہیں، ایک انگریز سائنسدان ہے اپنی کتاب میں یہ بات لکھتا ہے
میں نہیں جانتا کہ محمد کے ان الفاظ کا کیا معنی ہے، لیکن جو لوگ کھانے سے پہلے اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں اور محمد عربی کی تعلیم کے مطابق کھانا آرام سے کھاتے ہیں، وہ اپنے صحت کے 90% مسائل سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ کوتاہی کر جاتے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ شیطان وہ جن ہمارے کھانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ شکوہ بھی ہوتا ہے، 1-2 سال کے بچے ہوتے ہیں، کھانا بھرپور کھانے کے باوجود صحت بھی نہیں بنتی بلکہ مسائل بن جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات خیال رکھنے والی یہ ہے، بڑی ہی ضروری اور اہم بات ہو تو کھانے کے درمیان کر لینی چاہیے، لیکن ہماری آپ کی روٹین ہے تب تک کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک آپس میں بات چیت نہ ہو۔ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور بڑی بدبختی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو کھانا کھاتے ہوئے اپنی LCD کے اوپر اپنے سکرین کے اوپر کوئی چیز سامنے رکھ لیتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی خبریں دیکھ رہا ہے، کوئی فنی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کسی بچے کو کارٹون دکھاتے ہوئے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے کھانے سے برکت کو دور لے جاتی ہیں اور شیطان کو نزدیک کر دیتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے بھی یاد رہے، بسم اللہ پڑھنی بھی یاد رہی، درمیان میں ہم نے باتیں کرنا شروع کر دیں، موبائل ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، لیکن جب کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد بیشتر لوگ ہیں جو الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کھانا کھانے کی دعا بھی پوری نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، الحمدللہ الذی، جو بندہ کھانا کھا لے، کھانا کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کی بے حمد و شمار، اللہ کی بہت زیادہ حمد ہے کہ جس اللہ نے مجھے یہ کھانا دیا، ھذا ورزقنی، جس نے مجھے یہ رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے حاصل کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں، اس کے کھانے میں میری کوئی قوت نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آدھی کھجور بھی کھائی تو نبی کریم نے پہلے بسم اللہ بھی پڑھی، آخر میں دعا بھی پڑھی۔ بچوں کو گھر میں پڑھا لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں یہ عادت کو بھول جاتے ہیں، اور جب یہ عادتیں بھول جاتے ہیں تو جو کھاتے ہیں وہ صحت کو لگتا نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بہترین عادت ہے، نبی کریم نے اس کو خوشخبری دی ہے کہ جو اپنا کھانا کھاتا ہے اور اپنے برتن کو اچھی طرح صاف کرتا ہے، جو صاف کرتا ہے، نبی کریم نے فرمایا اللہ اس کے لیے ساری برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ ہمارے آپ کے یہاں کیا ہے، کبھی دیکھنا ہو تو شادی حالوں میں جا کر دیکھیے گا، اپنے سے زیادہ کھانا بچایا ہوتا ہے، کھانے سے زیادہ خراب کیا ہوتا ہے، اور اس بات کی نشانی ہے کہ ہم لوگوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، شیطان شامل ہوا، اس نے ہمیں لالچ میں مبتلا کیا اور ہمیں ہر قسم کی برکت سے دور لے گیا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد، جہاں کہیں کھانے پینے کا معاملہ ہے اس چیز کا اہتمام کریں، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ بچے اسکول گئے، انہوں نے لنچ باکس ٹفن لے کر گئے، گھر آ کر پوچھیں بیٹا لنچ باکس سے پہلے بسم اللہ پڑھی؟ جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کو چاہیے بچوں کو تلقین کریں، جس نے لنچ باکس کھا لیا اس سے پوچھے بیٹا دعا پڑھی؟ چھوٹے بچے ہیں نہیں دعا پوری یاد کر سکتے، الحمدللہ یاد کروائیں، 5 6 7 8 9 سال تک پوری دعا یاد کروائے۔ ٹفن باکس کے علاوہ اسکول کنٹین سے، کالج یونیورسٹی کنٹین سے کچھ لے کر کھایا ہے، بوتل پی ہے، جوس پیا ہے، کچھ بھی کھایا ہے، چھوٹا سا بسکٹ بھی کھایا ہے، تو یہ عادت بنائیں کہ پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بعد میں دعا پوری پڑھنی ہے۔ آپ کو یہ شکوہ ختم ہو جائے گا کہ کھاتے بھی ہیں تو لگتا نہیں، کھاتے بھی ہیں تو بیمار رہتے ہیں۔ یہ دو عادتیں اپنا لیں، صحت کے حوالے سے آل اولاد اہل عیال کی طرف سے بے فکر ہو جائیں گے۔ دوسری بات، سب سے اہم بات ہوتی ہے میرے آپ کے گھر کے سکون میں میرا آپ کا کردار، میرا آپ کا عمل۔ کئی گھروں میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب والدہ نماز پڑھتی ہے کسی بچے کو کہنا بھی نہیں پڑتا، 2 3 4 سال کا بچہ ہے، ماں کے مصلی پر آ کر نماز پڑھنے کی شروع کر دیتا ہے۔
اس کو نہیں پتہ چلتا میں نے رکوع کرنا ہے، میں نے سجدہ کرنا ہے، لیکن پتہ ہے ماں کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، وہ ماں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2 3 4 سال کے بعد وہ بچہ بہترین نماز کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ تو اس گھر کی کہانی ہے جس گھر میں ماں پڑھ رہی ہے۔ اب جس گھر میں ماں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، باپ نے کاروبار سے فارغ ہی نہیں ہونا ہے، تو اس مقام کے اوپر اگر بچوں سے کہیں جائے نماز پڑھے، آپ کہہ تو دیں گے لیکن آپ کی بات اثر نہیں رکھے گی۔ آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں، گھروں کے ماحول ایسے نہیں ہیں، والد و والدہ نماز سے دور ہیں، بہن بھائی نماز سے دور ہیں، چھوٹے بچے کو ماں باپ نے بھیجا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، نماز کے وقت گھر سے نکلتا ہے، کسی مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، کسی دوست کے ساتھ گلیاں پھرنے لگ جاتا ہے، وہ 5-10 منٹ کے بعد گلیاں پھر کے گھر میں واپس آ جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے نماز پڑھ لیا اس نے۔ اگر کسی جگہ زور زبردستی کر کے ساتھ لے گئے ہیں، وہ نماز میں کھڑا بھی ہو جائے گا، 12 سال کا لڑکا ہے، نماز میں کھڑا ہو جائے گا، خاموش کھڑا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں اوپر کیا پڑھنا ہے اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے۔ سجدے میں جائے گا تو شرارتیں شروع کر دے گا، کھڑا ہوگا تو دائیں بائیں دیکھے گا، ساری نماز میں دھیان لگا رہے گا۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کے گھر میں وہ نماز نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ہمارے آپ کے اندر جو عمومی طور پر کاروبار کے اندر یہ بات ملازمت میں ہوتی ہے نا، گاکی دا ٹائم میں تے نماز کی کریے، رش بڑا ہے صاحب، ملازم ہے جناب، مالک اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا کام رک جائے گا، اب سب یہ کام شام رک جائے گا۔ اللہ نے اس بارے میں آگے فرمایا لا نسألک رزقا، یہ جو تجھے کھانے پینے کو مل رہا ہے نا، پہننے کو بہترین لباس مل رہے ہیں، چلنے پھرنے کو بہترین گاڑیاں مل رہی ہیں، رہن سہن کو بہترین گھر مل رہا ہے نا، اللہ نے نہ تجھ سے یہ مانگا ہے، نہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ دیا تجھے کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے، کچھ نہیں مانگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پڑھنی بھی ہے اور گھر والوں کو پڑھانی بھی ہے۔ اگر باپ کہے میں 5 وقت کا نمازی ہے، اولاد نہیں ہے، باپ قصوروار ہے، بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ماں تہجد گزار ہے لیکن بیٹیاں نماز سے دور ہیں، والدہ قصوروار ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ہم چھوٹی عمر میں عمل کرتے نہیں ہیں، جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا لے کر ان کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس گھر کے اندر والد و والدہ نماز ادا کرتے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں، یقینی بات ہے اس گھر میں کبھی والدین کو اولاد کی نماز کے حوالے سے فکر نہیں کرنی پڑی۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر چھوٹا بچہ 2 3 4 سال میں چھوٹے چھوٹے مسلح نکلے ہوئے ہیں، وہ نماز کوئی ماں کے ساتھ، کوئی دادی کے ساتھ، کوئی دادا کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے جیسے بھی پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے یہ برکت رکھی ہے والدین کے اندر، جو وہ کام کرتے ہیں وہ اولاد کر دیتی ہے۔ اگر والدین گالی دیں گے تو اولاد بھی گالی دے گی، اولاد رکے گی نہیں۔ اگر کسی جگہ والد سموکنگ کرتے ہیں اولاد بھی کرے گی، چاہے لاکھ سمجھائیں، عین ممکن ہے چھپ چھپا کر کرتی ہو، آپ کو پتہ ہی نہ چلتا ہو۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اور اس نظام کو بھرپور رکھنے کے لیے لازم ہے ہم اپنی عادات کو بہترین کریں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر ایک شخص کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے نا مذاق میں کہہ دیا میں نہیں کھا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ حکم الحاکمین نے اس کا دائیں ہاتھ شل کر دیا، ساری زندگی اس سے کوئی کام نہیں کر سکا، صرف ایک لمحے کو اس نے کہا اب نماز پڑھو، نہیں جی میں نے نہیں پڑھنی، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان سے ایک لمحے کے چند الفاظ ہیں جو آپ سے ہم سے توفیق کو دور لے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ احکم الحاکمین کی تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم نے اپنی آپ کی پہلے تربیت کرنی ہے، ہم کو دیکھتے ہوئے اولاد کی تربیت ہو جائے گی۔ اخلاق کی جتنی بھی تربیت ہے تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ تربیت جتنی بھی ہے وہ دیکھنے سے ہو جاتی ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کئی لوگ جن کے والد گرامی بڑے اچھے ہوتے ہیں، والد فوت ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ بیٹا بھی پورے اپنے ابو کی فوٹو کاپی ہے،
اچھائی میں بھی یہی کہتے ہیں، اگر خدا نہ خاصا کسی جگہ باپ کے بدی کے جھنڈے لگے ہیں، بدماشی کے جھنڈے لگے ہیں، بد زبانی کے، بد اخلاقی کے، تو کیا کہتے ہیں؟ پیو نہ ایک پیر آگے، باپ سے ایک قدم آگے۔ یہ وہ تربیت ہے جو سکھانی نہیں پڑتی، یہ اخلاقی اور گھریلو تربیت ہے جو آپ کے بچے خود سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو 5 نمازوں کا حکم ہے، آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے، تو کبھی کبھار 2 نفل گھر میں خود بھی پڑھا کریں۔ جو نفلی نماز ہے اللہ کے ملاقمین نے اس کا مسجد سے زیادہ گھر میں ثواب رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ماننا کہ 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں، آپ نے مسجد میں جانا ہے، بچے چھوٹے نہیں لے کر رہ سکتے، لیکن اس گھر میں پڑھیں کہ بچوں کو پتہ چلتا رہے ہمارے والد گرامی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اگلی بات احباب، جب اذان کی آواز آئے نا تو گھر میں خاموشی اختیار کیا کریں۔ جو والدہ ہوتی ہے نا اس کو چاہیے اذان کا تھوڑا بلند آواز جواب دے، بچوں کے کانوں میں جواب جائے۔ جب جائے گا تو بچوں کو بھی پتہ لگے گا ہم نے بھی جواب دینا ہے۔ اور جہاں جہاں کوششیں ہوتی ہیں، کئی گھرانے ایسے، خدا نہ خاصہ اللہ محفوظ فرمائے سب کو، کئی لوگ ہیں جناب ویڈیو دکھاتے ہیں ہماری 3 سال کی بیٹی دیکھے جناب کیسا ڈانس کر رہی ہے، اور کسی جگہ دکھاتے ہیں یہ 2 سال کا بچہ دیکھے کیسے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ تربیت ہے نا جی۔ اب ایک طرف میں کہوں ہم نے سکھانا ڈانس ہے، ہم اس کو کارٹون دے دیں، وہ موبائل یوٹیوب سارا کچھ دیکھیں، اور بعد میں کہ جی حفظہ اب 16 سال ہو گئے ہیں، بچی سنتی نہیں ہے، تو وہ 16 سال کو نہیں، وہ 15 سال پہلے جو کوتاہی کی ہے وہ بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی عادات، اذان کا جواب، اذان کے وقت میں خاموشی، چاہے آپ چھٹی والے دن کر رہے ہیں آپ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹائم لگائیں گھڑی پر، پتہ لگا ہے 12:30 اذان ہونی ہے، خاموشی کے ساتھ جیسے اذان ہو خاموشی کے ساتھ بچوں کے درمیان بیٹھیں، اذان کا جواب دیتے رہیں، بچے بھی شروع کر دیں، کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اور یہ اتنا مقبول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس نے اذان کا جواب دینے کے بعد اللہ اکبر ایک دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ جس نے یہ دعا پڑھ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ پر لازم ہے کہ میں روز محشر اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخل کروں۔ اب دن میں 5 دفعہ اگر آپ دعا پڑھیں گے تو 5 دفعہ یومیہ نبی کریم کے اوپر اللہ کے ملاقمین نے برکت کے لیے لازم کیا ہے اس بندے کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے کر جانا ہے۔ صرف جنت میں نہیں لے کر جانا، اس دعائیں کی بڑی برکتیں ہیں۔ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ قلبی سکون دیتا ہے، وہ قلبی سکون جو شیطان سے دور کر دیتا ہے۔ جس گھر میں اذان کا جواب دیا جاتا ہوگا، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہوگی، اذان کے بعد اذان والی دعا پڑھی جاتی ہوگی، وہاں پر یہ شیطانی اثرات نہیں ہوں گے۔ اسی جگہ اگر کوئی شیطانی اثرات آ جاتے ہیں تو اللہ کا ملاقمین نے اس کی دعائیں بھی بتائی ہوئی ہیں۔ صبح شام کے اذکار ہیں، جس نے سورہ فاتحہ صبح کو پڑھ لی، شام کو پڑھ لی، اللہ نے فرمایا یہ 24 گھنٹے کے لیے ہر قسم کے شیطانوں سے، ہر قسم کے حوادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ آیت الکرسی پڑھنے کے اوپر کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، ساتھ ترجمہ بھی بتائیں کہ اس میں اللہ کی شان، اللہ کا جلال بیان کیا جاتا ہے، اللہ سب سے بہترین ہے، اللہ کی کرسی کا بیان ہے۔ صبح شام جو بندہ پڑھ لے گا 24 گھنٹے، نہ کوئی شیطان ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی حادثہ ہے، صرف یہ آیت الکرسی کے ساتھ۔ اور جب شیطان اور جن اور کوئی حادثہ نہیں ہے تو پھر سکون ہی ہے نا، اور تو پیچھے کچھ نہیں رہ گیا۔ اور اس چیز کو لازمی اپنانا چاہیے، خود کریں اور اولاد کو بھی بتائیں۔ جب گھر سے نکلے اللہ نے دعا فرمائی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بندہ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میں اس گھر سے نکل رہا ہوں، اللہ یہ جس گھر سے نکل رہا ہوں تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں بھی تیرے حوالے ہو رہا ہوں۔ اب جب گھر سے نکلنے کی آپ دعا پڑھیں گے، آپ کو کبھی بھی گھر میں آ کر یہ شکوہ نہیں رہے گا اہلیہ سے میرا فلانا کام نہیں کیتا تو فلانا کام خراب کیوں ہوا۔ کیوں؟ آپ یقین کے ساتھ ان گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر گئے ہیں۔ جس چیز کو اللہ کے حوالے کر دے جائے اس کی طرف سے ہر طرح کی پریشانی اور فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی اللہ نے دعا مسجد میں داخل ہونے کی بتائی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے اللہ میں بہترین جگہ پر، بہترین دروازے میں، رحمت والے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ اور مسجد میں جب آ گئے تو پھر رحمت ہی ہے۔ اور پھر کتنی محبوب دعا ہے، بندہ مسجد سے نکلتا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ مسجد سے نکل رہا ہے، اب دنیا میں جا رہا ہے،
اب یہ کاروبار میں، گھر میں، حال عیال میں مگن ہوگا، پھر کیا سوال کرتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. من فضلک سب سے بہترین ہے، رحمتک کے بارے میں اختلاف ہے لیکن احتیاط کرنی چاہیے. صرف اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فضل کا. اب جب مسجد سے نکل کر اللہ سے فضل کا سوال کریں گے تو نہ کاروبار میں گھاٹا ہونا ہے، نہ کوئی لڑائی ہونی، نہ کوئی نقصان ہونا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام نے اپنائی اور گھروں میں سکون پایا. اور اگر کسی جگہ یہ ساری کوتاہیاں رہ جائیں گی نا، پھر اللہ نے سورۃ تحریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باپ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کر، نہ ماں کو یہ بات کہی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کر، کسی جگہ پر نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے اہل عیال کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کر، آگ سے بچا. اب اگر ہمت ہے، ایک دیندار شخص کے بارے میں آیا، تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کو ایک خاتون نے اپنی طرف دعوت گناہ دی، زنا کی دعوت دی تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اس گھر میں چراغ جل رہا تھا، وہ چراغ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور چند لمحوں بعد پیچھے کرتے تھے اور کہتے تھے یہ آگ تجھ سے برداشت نہیں، جہنم کی کیسے کرے گا. ساری رات اسی طرح گزر گئی. جب صبح کو پہل ہوئی تو پتہ لگا وہ سارا ہاتھ ہی کالا ہو گیا، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آگ بار بار دیکھتا آ رہا تھا کہ میں گناہ کی طرف نہ چلا جاؤں. کوئی ایک والدہ کھڑا اور یہ بات اعلان کرے کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی سی گرمی ہے، جب دھوپ آتی ہے نا، یہ جب گرمی کا موسم آتا ہے، لو کا جب موسم آتا ہے، کہتے ہیں بچوں کو گھروں سے نہیں نکلنا، کوئی بات نہیں، گھر رہ لو، آج چھٹی کر لو، کاروبار پر سڑکوں والا کام نہیں کرنا. ہم تو وہ لو میں اپنے بچے نہیں بھیجتے، تو جب اللہ نے کہا آگ سے بچائیں اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. باپ کو پتہ بھی ہے اولاد کا یہ معاملہ خراب ہے، نمازوں سے دور ہے، کوئی بات نہیں، عادت ٹھیک ہو جائے گی. ماں کو پتہ بھی ہے بیٹی کے کیا کارنامے ہیں، لیکن ماں اس کے اوپر ٹھیک کرنے پر توجہ نہیں دیتی. پھر اللہ نے نا یہ ایک ہمارا وہم بھی ختم کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا اس کے اوپر جو فرشتے ہوں گے نا، انہوں نے تیری سننی نہیں. جہنم کے اوپر جو فرشتے ہوں گے، ان کو جو اللہ نے لگایا ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، وہ سخت گیر ہوں گے، شدید غصے والے ہوں گے، ہیبت والے ہوں گے کہ جن کو دیکھتے ہوئے انسان ڈرے گا. بہت زیادہ سخت گیر. لا یعصون اللہ، اللہ کا حکم نہیں ٹالیں گے. اللہ نے فرمایا ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو میں نے حکم دے دینا انہیں کر دینا ہے، چاہے جتنا مرضی سزا بیٹا ہے، ساری آسائشیں بیٹے نے دی ہیں. اگر بیٹا جہنم کا ایندھن بن گیا تو باپ جو مرضی کر لے، جو اللہ کا حکم ہونا ہے وہی ہونا ہے، باپ کچھ نہیں کر سکے گا. یہ ہم چھوٹی سی بات ہے نا، آپ سب بچے کہنے میں نہیں ہیں. جب بچے کہنے میں نہ ہوں تو ایک چھوٹی سی پریکٹس کیا کریں، اپنے ذہن میں ایک بات لایا کریں کہ اگر خدا نخواستہ اس گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا. ابھی ہماری کتنی بدبختی ہے، ہم سارے اہل ایمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ بھی تھوڑی سی زمین ہل جائے نا تو سارا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، رنگ اڑ ہوائیں اڑ جاتی ہیں. زمین کو ایک لمحے کے لیے، خبروں میں کیا آتا ہے 13 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 27 سیکنڈ، 32 سیکنڈ کا اتنی گہرائی میں زمین کو ہلایا گیا تو بندے اللہ اللہ کرتے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. ہمارے لیے بدبختی ہے، یہ ہمارے نزدیک ترین، یہ ابھی پچھلے نیو ایئر کے نام کے اوپر ہر قسم کا فائر وال ہوا ہے. یہ جو فائر وال ہے نا، جو لوگ اس میں شامل ہیں، دراصل یہ ان کی نیکیوں کا فائر وال تھا، جو نیکیوں کو اڑا گیا اور بدیاں ان کے کھاتے میں ڈال گئے. تھوڑا سا دور چلے جائیں، پیچھے سٹی ہاؤسنگ میں کتنے دن ہو گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے اسٹیج میوزک کا ڈرامہ لگائے رکھا ہے. پھر بڑی ہی اندوہناک خبر ہے، 2 بھائی گھر سے نکلے، اس محفل میں گئے، میوزک والی موسیقی والی نائٹ میں گئے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، رستے میں کار والے نے ہٹ کیا تو دونوں بھائی موقع کے اوپر فوت ہو گئے. حسن ظن ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہو، لیکن اگر نہیں نہ کی ہوگی تو اللہ کی قسم اس زمین کے نیچے کیا ہوتا ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہے. یہ ہم آپ یہ ان چیزوں کے پیچھے جب جاتے ہیں، یہ 4 دن وہاں پر لگا رہا ہے، 5 دن لگا رہا ہے، لوگ جاتے رہے ہیں،
ہر قسم کی فحاشی پھیلائی گئی ہے، ہمارے آپ کے معاشرے کے بیٹے جاتے رہے ہیں، ہم نے تو نہیں روکا۔ آوچی پراٹھا کیسے نہیں جاتا؟ دنیا کے معاملے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تقریباً 70 سال کے بابے نے اس کی بیگم کے اپنی بہو کے سامنے اپنے 42 سال کے بیٹے کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا کہ جو میں کیا وہی ہونا ہے۔ لیکن کب؟ جب دنیا داری کا معاملہ تھا، کوئی پراپرٹی کا معاملہ تھا، کوئی گھر کا معاملہ تھا، ان کے پاس 2-3 گھر تھے، وہ اوپر رہتا تھا، باپ نیچے، وہ کہتا نہیں میں نے دوسرے گھر میں جانا ہے۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ۔ میں گیا اس گھر میں، بیٹے کو سمجھائیں، وہ نہیں مانا، اس نے کہا جی جو مرضی ہو جی میں جانے جانا ہے، میرے ساتھ باپ بیٹھا ہوا ہے، بزرگ ہے۔ اٹھا ایسا ایسا اٹھا، سامنے جا کر بیٹے کے منہ کے اوپر چپاٹ لگا دیا۔ دنیا کا معاملہ ہے تو یہ دین کے معاملے میں ہم میں آپ کے کیوں نہیں آتا؟ کوئی بات نہیں، آپ صاحب عمر پڑی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کل سردیاں نا جی، صبح ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس کار ہے، صبح جب نکالتے ہیں اس کو 2-3 منٹ سٹارٹ کر کے رکھتے ہیں، ذرا انجن ہیٹ کرتے ہیں تو پھر چلاتے ہیں نا۔ نہ چلائیں، نہ ہیٹ کریں، کیا ہو جائے گا بھائی؟ نہ کریں، نہ ہیٹ، کیا ہو جائے گا؟ ویسے جانے دیں۔ سردیاں ہیں، بغیر جیکٹ کے جائیں، بغیر لباس کے جائیں، ٹھیک ہے، ایک شلوار قمیص پہنے جائیں، کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈ کچھ نہیں ہوتا، ٹھنڈی لگے گی ہے، اس طرف ہم کبھی نہیں کہتے۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، حافظ صاحب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے لوگو، اے ایمان والو، تم پر لازم ہے خود بھی آگ سے بچنا ہے، اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ خود بچ گئے، اہل عیال کو نہ بچایا تو تمہاری کوتاہی ہے، خود بھی نہ بچے، اہل عیال کو بھی نہ بچایا تو وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے احکام کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس دنیا میں، اس زمین جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، اس کی نچلی تہوں میں جہاں کچی زمین ہے، اس زمین کے اندر جب انسان جاتا ہے، ساری دنیا کا سرمایہ لگا لیں، 1 منٹ میں اس بندے کی کوئی کیفیت بھی چینج کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کی عجل ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ ہمارے آپ کے لیے آسانی اور رحمتوں والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ہمارے ساتھی ہیں، بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عافیت والی زندگیاں عطا فرمائے۔ دائیں بائیں جتنے احباب بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کو اللہ کے الحاکمین نے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے مہینے کی جو حرمت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کا خوف اور ڈر کھاتے ہوئے اس مہینے میں نیکیاں زیادہ کرے اور گناہوں سے دور ہو جائے۔ یہ جو باقی رسمیں ہیں نا، کوئی نماز داؤدی ادا کرتا ہے، کوئی رجب کے کنڈے کرتا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رجب چوتھا مہینہ ہے اللہ کی طرف سے حرمت کا، اور اس حرمت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان نیکیاں زیادہ کرے، بدیوں کی طرف سے دور ہو جائے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں 8-10 روزے مسلسل رکھنے ہیں، یا یہ پہلا جمعہ ہے اس جمعہ والے دن روزہ لازمی رکھنا ہے۔ لازمی نہیں ہے، نیکیوں کا حکم ہے، جیسے بھی آسائشیں ہوں نیکیاں کرنی چاہیے۔ اللہ میرے آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ کریم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ بڑے گناہ ہیں، اللہ ان گناہوں کی آپ کے سامنے اللہ التجا کرتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تیرے جو بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کے وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا۔ اللہ قرض کی ادائیگی
تنگی کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما. اللہ جو لوگوں کا مال لے کر بیٹھ گئے ہیں، غصب کر گئے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما. اللہ قرض کی ادائیگی والے معاملات کو آسان فرما. قرض لینے والوں کے دلوں کی نرمی عطا فرما. اللہ نیک رشتے عطا فرما، نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما. اللہ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو شرم و حیا، عفت، پاک دامنی عطا فرما. اللہ آنکھوں کی پاکیزگی عطا فرما، آنکھوں کی حیا عطا فرما، گھر کا سکون عطا فرما. اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا والدین بنا. اللہ ہمیں ہر قسم کی اولاد کی طرف سے راحت اور سکون عطا فرما. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا اسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم استر عوراتنا وعامر روعاتنا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لها فتحا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله